نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنسنے سے عورت کی پہچان۔ چھوٹی عمر کی عورت ہر صبح اپنے شوہر سے ایک چیز ضرور مانگتی ہے۔ جوان عورت ہر شام اپنے شوہر سے ایک چیز ضرور مانگتی ہے۔ بوڑھی عورت ہر رات اپنے شوہر سے ایک چیز ضرور مانگتی ہے۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہو تو سمجھ جانا کہ اس کا دل۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہو تو سمجھ جانا کہ جو عورت کھل کھلا کر ہنستی ہے تو سمجھ جانا کہ جو عورت آہستہ ہنستی ہے تو سمجھ جانا کہ جو عورت منہ بند کر کے ہنستی ہے تو سمجھ جانا کہ جو عورت دل میں ہنستی ہے تو سمجھ جانا کہ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے تو سمجھ جانا کہ جو عورت ہر وقت لڑتی رہتی ہے تو سمجھ جانا کہ جو عورت ہر وقت منہ بناتی رہتی ہے تو سمجھ جانا کہ محترم ناظرین، مرد عورت پر پابندیاں اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں ہے، بلکہ پابندیاں اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں ہوتا۔ عورت سے بحث ہرگز نہ کیا کریں، خاص طور پر جب وہ جذباتی ہو یا دکھی ہو، یا خوش ہو یا غصے میں ہو یا پھر بھوکی ہو۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ عورت سے بحث ہی نہ کیا کریں، آپ سکون میں رہو گے۔ نفس کو کسی اچھے کام میں مشغول رکھو، ورنہ نفس ایسے کاموں میں لگا دے گا جو نہ کرنے کے قابل ہوں گے، نہ کسی کو بتانے کے۔ نرم گفتگو کیا کریں کیونکہ ہر انسان یہاں پر زخمی ہے، لیکن ان زخموں سے خون نہیں بہتا۔ جو عورت سارا دن بیٹھی رہتی ہے اس کے جسم کی بناوٹ بدل جاتی ہے اور جوان ہو کر بھی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ ورزش کیا کریں یا صبح سویرے اٹھ کر پیدل چلا کریں۔ کچھ لوگ واقعی ساری عمر کسی کے انتظار میں بیٹھے گزار دیتے ہیں، جیسے غریب پیسے کے انتظار میں اور امیر سکون کے انتظار میں۔ جب انسان اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اسے سزا اسی دنیا میں بے سکونی کی صورت میں مل جاتی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ مرد وفا کے معاملے میں درختوں کی طرح ہے، کٹ تو سکتا ہے مگر من پسند عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت میں دکھوں کا آتش فشاں ابل رہا ہے۔ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت احساس کمتری کا شکار ہے۔ جو عورت ہر وقت لڑتی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے دل میں ایک ہی مرد بستا ہے۔ جو عورت ہر وقت منہ بناتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کی زندگی میں خوشیاں کم آتی ہیں۔ جو عورت کھل کر ہنستی ہے وہ دل کی صاف ہوتی ہے۔ جو عورت آہستہ ہنستی ہے وہ مطلبی ہوتی ہے۔ جو عورت منہ بند کر کے ہنستی ہے وہ چلاک لومڑی کی طرح ہوتی ہے۔ جو عورت دل میں ہنستی ہے اس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ عورت کو پانے کے لیے اس کی کمزوری کو سمجھو۔ جوان عورت آرام چاہتی ہے، کم عمر عورت محبت چاہتی ہے اور بڑی عمر کی عورت عزت چاہتی ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ عورت کتنی ہی نازک و ڈرپوک ہو، جب ماں کے روپ میں آتی ہے تو پوری دنیا سے اکیلے ہی لڑتی ہے۔ مرد محبت کے اظہار کے بعد آزاد ہو جاتا ہے اور عورت قید ہو جاتی ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی، اس رشتے میں جو جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ محبت کے سفر میں قربانیوں کی گزرگاہ عورت کا ہی مقدر کیوں بنتی ہے؟
محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کا سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ 3 باتوں کی وجہ سے بیوی شوہر سے دور ہو جاتی ہے اور دوسرے مردوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 1، بیوی کے سامنے ناجائز تعلقات باہر رکھنا۔ نمبر 2، بیوی کی ضروریات کو پورا نہ کرنا اور اس سے دور رہنا۔ نمبر 3، اسے ہمیشہ ذلیل و خوار کرنا۔ کامیابی پر مٹھائی مانگنے والے مصیبتوں میں نظر نہیں آتے۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ 2 لائنز یاد رکھنا: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھ لو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ اور سب مردوں کو پاک دامن چاہیے، خود چاہے 100 جگہ منہ کیوں نہ مارتا ہو۔ عورت یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس دل میں کوئی دوسری عورتیں آباد ہوں۔ آزاد خیال عورت چاہے جس عمر کی بھی ہو، مرد کے حواس پر چھائی رہتی ہے۔ اگر آپ کا محبوب آپ کو کھونے سے نہیں ڈرتا تو سمجھ جائیے کہ اس نے کبھی آپ سے محبت کی ہی نہیں۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد اس سے بات کرنے کے لیے دن رات تڑپے تو اسے چاہیے کہ بہت کم وقت دے، خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لے۔ جب کوئی تم سے محبت یا شادی کی بات کرے تو اس سے پیسے، گاڑی یا گھر کے متعلق مت پوچھنا۔ ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے بھی مت لیتے رہنا، بلکہ سب سے پہلا سوال یہی کرنا: کیا تم میری ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہو؟ بہترین ہمسفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود ہی اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ کہیں ذلیل ہو کر اور بے عزتی کروا کر آ رہا ہے۔ مرد عورتوں پر مر مٹتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہے وہ مرد جس پر عورت مر مٹے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں، زندگی سے بھی بلاک کر دو۔ تکلیف یہ نہیں کہ قسمت نے مجھے دھوکہ دیا، میرا یقین تم پر تھا، قسمت پر نہیں۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔